بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان صاحب، آپ کے اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن مجھے پاکستان میں اردو کی صورتحال کے حوالے سے بھی کچھ کہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں، اس کے بعد اس طرف آتا ہوں۔ آپ نے پہلے تو یہ جو فہرست بنائی ہے غالب، اقبال اور فیض کی، یہی تھوڑی سی محل نظر ہے، کیونکہ فیض صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ بھئی 18ویں صدی کا بڑا شاعر جو ہے وہ میر ہے، اور 19ویں صدی کا بڑا شاعر غالب ہے، اور 20ویں صدی کا بڑا شاعر اقبال ہے، اور ہم تو کہیں بہت پچھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس بات کا ذکر انہوں نے ایک مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ اپنی گفتگوؤں میں اور اپنی تحریروں میں بھی کیا۔ پھر یہ ہے کہ اقبال کے بعد جو بہت ہی اہم شاعر ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں نون میم راشد اور مجید امجد، یہ دو نام ایسے ہیں جن سے کسی طرح صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ فیض صاحب کو اگر ذرا سیفلی گفتگو کریں تو میرے خود بھی فیض صاحب بہت پسندیدہ شاعر ہیں، مگر اس کیلیبر پر وہ بھی نہیں آتے، یہ جن کا نام میں نے لیا، مجید امجد کا اور نون میم راشد کا، اس لیے کہ فیض صاحب کے موضوعات بہت محدود ہیں۔ لیکن فیض صاحب اقبال کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ہے کہ بہت مقبول شاعر ہیں سب سے۔ تو رہی بات یہ کہ بھی اب کیوں نہیں پیدا ہوتے غالب، میر اور اقبال کی طرح کے لوگ، تو یہ صرف ہماری اردو کی ادبی روایت کے ساتھ نہیں، دنیا بھر کی ادبی روایتوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب ہوموجینس سوسائٹی ہوتی ہے، متجانس جسے ہم کہتے ہیں، تو اس وقت ویسے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جینیس کی پیدائش کی کوئی منطق نہیں ہے جسے ہم ٹریس کر سکیں، لیکن جو ہم آبزرویشن ہماری میں یہ بات آتی ہے کہ جب معاشرے جو ہیں وہ سمپل ہوتے ہیں اور ایک مستحکم ان کی تہذیبی اور ثقافتی وجود موجود ہوتا ہے، تو اس وقت اس طرح کے کلاسیکل لوگ جو ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں کہ جی اب شیکسپیئر کیوں نہیں اور آتے پیدا، تو اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ لوگ جینیس لوگ تھے، یہ قدرت کا کرشمہ ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کب کوئی پیدا ہو جائے۔ تو اب جب سوسائٹی ہیٹروجینس ہو جاتی ہے، غیر متجانس ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے شعبے بن جاتے ہیں۔ پھر کسی اسپیکٹ میں کوئی ایک جو کریٹر ہے وہ زیادہ کام دکھا رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے پہلو میں کوئی دوسرا دکھا رہا ہوتا ہے، کسی تیسرے میں کوئی تیسرا دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن بہر صورت یہ جو تہذیب کا فکر کا سفر ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی جو غلبہ ہے اس نے آہستہ آہستہ اس طرح کی ایک کریٹو فنون کو ذرا پیچھے کر دیا۔ تو اس کے باوجود دنیا کے دوسرے لٹریچرز کی جو ہم پڑھتے ہیں، روایات دیکھتے ہیں، خاص طور پر میں پوئٹری کی بات کرتا ہوں کیونکہ اس کے ترجمے ورجمے ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو اس میں جتنا ملٹی ڈائمینشنل اور جتنا پوٹنٹ ہمارا شاعری ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس کے ہم اچھے مترجمین اگر آپ کو مل جائیں تو آپ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ بھئی اردو میں کس درجے کا کام ہو رہا ہے۔ تو ہم جب ترجمے پڑھتے ہیں تو پتہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا موضوعات کا لیول کیا ہے، ایکسپریشن کا لیول کیا ہے۔ تاہم یہ تو بات ہو گئی آپ کے اس پہلے سوال کی۔ اب جو پاکستان میں اردو کی صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ اپنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ جو دوستوں نے باتیں کی بہت قیمتی باتیں ہیں اور بہت اہم باتیں ہیں، اور وہ اردو کے مقدمے کے حوالے سے وہ ساری باتیں ہمارے نئی جنریشنز تک پہنچنی چاہیے اور بڑی مفید باتیں ہیں۔ لیکن جو اصل مسئلہ ہمارے پاکستان میں اردو کے آگے نہ آ سکنے کا ہے، اس میں دو وجوہات، بہت بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کی ہے طبقاتی اور دوسری وجہ اس کی ہے سیاسی۔ تو سیاسی وجہ کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے طبقاتی وجہ سے ہی جوڑ سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے پاکستان میں جو کسی ایک علاقے کی زبان نہیں ہے، مگر جو ہماری ساری پاکستانی زبانوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور پاکستان یعنی کراچی سے لے کر لنڈی کوتل تک اور خنجراب تک
وہ سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ اب ایسی زبان اگر کسی قوم کو میسر ہو جو لنگوا فرانکا بن سکے اور جو ہر جگہ سمجھی اور بولی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جیسے ابھی اشارہ کیا افتخار صاحب نے کہ بھی ہمارے سیاسی قائدین کو اور ہمارے مذہبی قائدین کو کسی بھی پاکستان کے علاقے میں جائیں تو اردو زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ بات ساری اپنی کرنی پڑتی ہے۔ اور تحریک پاکستان کی بھی جو بڑی مرکزی زبان تھی وہ اردو ہی تھی۔ لیکن اب یہ طبقاتی مسئلہ یوں ہے کہ ہمارے یہاں جو پاور کلب ہے، جو ہمارے مقتدر طبقات ہیں، وہ انگریزی کے ذریعے سے اپنا اقتدار قائم رکھتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ گراس روٹ سے لوگ جو ہیں وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اوپر آئے اور اپنا حصہ طلب کرے۔ اس لیے کہ جو آسانی دنیا بھر کی تحقیقات آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ جو زبان مادری زبان یا مادری زبان سے قریب تر جو زبان ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے آپ کا کوگنیٹو سٹرکچر جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے بروئے کار آتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں ان سائنٹیفک ساری ریسرچز کو بالکل ایک طرف چھوڑ دیا گیا ہوا ہے، اور وہ جو غلبہ ہے، اقتدار ہے، آپ دیکھیں کہ ہم اردو کمپلسری انٹر تک پڑھاتے ہیں، بی اے تک آلریڈی ہم انگریزی جو ہے وہ کمپلسری پڑھا رہے ہیں۔ تو ہم نے تو سرکاری طور پر بھی ایجوکیشن میں بھی انگریزی کو تو پہلے سے ہی ہم نے بی اے تک لازمی قرار دے رکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو مختلف سبجیکٹس کی زبان ہوتی ہے وہ اسپیسیفک اصطلاحات پر مبنی ہوتی ہے۔ اب انگریزی کے کسی لٹریچر کے بندے کو آپ فزکس کی کتاب دے دیں تو کیا وہ سمجھ لے گا؟ یا اسے بایولوجی کی کتاب دے دیں تو وہ سمجھ لے گا؟ یا اسی طریقے سے اسے آپ باٹنی کی کتاب دے دیں، کیمسٹری کی کتاب دے دیں، نہیں۔ صرف انگریزی آ جانے سے تو وہ یہ مختلف ڈسپلن جو ہیں ان کو سمجھنے کی استعداد پیدا نہیں کر سکتا۔ تو وہ ہے ٹرمز کا مسئلہ۔ تو ٹرمز زبان نہیں ہوتے، کیونکہ زبان تو آپ کو آ رہی ہے، انگریزی زبان تو آپ کو آ رہی ہے۔ پھر انگریزی لٹریچر کا بندہ جب فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی وغیرہ نہیں سمجھ سکتا، اس کا مطلب ہے کہ زبان کا مسئلہ نہیں، وہ ٹرمز کا مسئلہ ہے۔ تو ٹرمز، سائنٹیفک ٹرمز تو آپ انٹرنیشنل ٹرمز رکھ سکتے ہیں، آپ کو تو 1 منٹ لگتا ہے اردو پہ سوئچ اوور کرنے میں۔ یعنی پہلے ہی ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں استاد جو ہیں وہ لیکچر دیتے دیتے جب زیادہ روانی میں آتے ہیں تو کنسیپٹس کو اردو میں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، صرف ٹرمز انگریزی کی بول رہے ہوتے ہیں۔ یا بچے جب یونیورسٹی کے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو وہ اردو زبان میں ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، صرف ٹرمز انگریزی کی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ انٹرنیشنل جو علمی پروسیس ہے اس کے ساتھ منسلک رہنا چاہتے ہیں تو بے شک یہ جو فزیکل سائنسز ہیں ان کی ٹرمینالوجی کو تو ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے آپ ایز اٹ از قبول کر لیں اور اسے لکھیں، اردو میں بھی لکھیں، ساتھ انگریزی میں بھی لکھتے ہیں بے شک۔ تو آپ کا تو کنٹیکٹ رہے گا، انگریزی آپ کو بی اے تک آتی ہے، ٹرمز آپ جو ہیں وہ آپ وہی اپنے ڈسپلن والی استعمال کرتے رہیں، یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ لیکن اس سے جو اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کریٹیوٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی کلیئرٹی آف کنسیپٹس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر نچلی طبقات سے لوگ جو ہیں وہ اوپر اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ جو ڈومینیشن ہے ایک پاور کلب کی اور بالادست طبقات کی وہ قائم نہیں رہتی۔ ایک تو یہ ریزرویشن ہے، اور اس کی وجہ سے باقاعدہ سرکاری طور پر اردو کے معیار کو بتدریج سطحی کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرف خورشید رضوی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہمارے اب نصاب جو ہے ہمارا وہ اس وقت جو انٹر کے لیول پر پڑھایا جاتا ہے وہ کسی وقت 8ویں کے جماعت کے لیول پر پڑھایا جاتا تھا، 10ویں جماعت کے لیول پر پڑھایا جاتا تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ طالب علموں میں ایک اردو کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ سی پیدا ہوتی ہے، وہ اسے کوئی بہت ہی سطحی قسم کی چیز سمجھتے ہیں۔ جب کنٹینٹ ہی نہیں انہیں دیں گے آپ تو وہ کس طریقے سے اس کے بارے میں سیریس ہوں گے۔ اب ہمارا بالادست طبقات کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا کلچرل مسئلہ ہے، کلاس کا مسئلہ ہے، ان کے گھروں میں انگریزی بولی جاتی ہے، اردو میں بچہ بولے تو وہ فکر مند ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ اردو میں بات کر رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اب ان کو جب کمپیٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ اردو کو ایک وقت ہی نہیں دیتے، یعنی اپنے ٹائم ٹیبل میں جو مختلف مضامین کی تیاری کا انہوں نے رکھا ہوتا ہے، اردو کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔
تو اس کے نتیجے میں اردو میں ان کے نمبر کم آتے ہیں. تو لہٰذا بالادست طبقات نے یہ کیا کہ انہوں نے کیا کہ آبجیکٹو سوالات جو ہیں وہ اب لٹریچر میں ڈال دیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں تو وہ آبجیکٹو سوالات کے جواب دے کے نمبر حاصل کر لیں. اب ظاہر ہے زبان آبجیکٹو سوالات کے ساتھ کیا تعلق، زبان کا تو ایکسپریشن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو اس طریقے سے باقاعدہ یعنی یہ جو آپ سمجھیں مقتدرہ بنائی گئی ہے جس کے افتخار صاحب بھی 2-3 دفعہ رہ چکے ہیں، اس میں یعنی جہاں وہ کتابیں جتنا کام ہو چکا ہے وہ کام بھی پبلسائز نہیں ہوتا، لوگوں تک نہیں پہنچتا. یعنی وہ کتابیں ساری کی ساری وہیں ڈمپڈ ہیں. اس لیے کہ میں 20 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کے سرکاری ادارے جو اردو میں ٹرانسلیشنز کر رہے ہیں یا جو ٹرمز بنا رہے ہیں وہ کتابیں پاکستان کی ساری سرکاری لائبریریوں میں پہنچنی چاہیے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ سرکار کا کام ہے. لیکن وہ اس لیے نہیں پہنچائی جاتی یا بندوبست اس کا نہیں کیا جاتا کہ اس سے اردو کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے. اگر لائبریریوں میں اردو میں ٹرانسلیشنز موجود ہوں، سائنٹیفک سبجیکٹس کی اور ٹرمینالوجی موجود ہو تو جگہ جگہ جو بحث ہوتی ہے اس کا جواب وہیں سے فراہم ہو جاتا ہے کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں نہیں ہے، کیا کچھ نہیں اردو میں ہو چکا. پھر میں آپ کو ایک پرسنل آبزرویشن اور مشاہدہ بتاتا ہوں واقعہ کا. ڈاکٹر وحید قریشی صاحب جو تھے وہ ضیاء الحق کے زمانے میں اردو کی کمٹمنٹ میں یہاں مقتدرہ میں آئے تھے. انہوں نے اردو کو ایک تحریک بنا دیا. یہاں وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاتے تھے، ان کو کہتے تھے جی آپ کی کون سی نوٹیشنز ہیں ہم ان کو اردو میں کر دیتے ہیں، آپ کے کون سے فارم ہیں ان فارموں کو ہم اردو میں کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ایک موومنٹ سی بن رہی تھی. اور اسی زمانے میں مختلف ضلعی زبانیں مجلس زبانیں دفتری بنائی گئیں. میں بھی یہاں راولپنڈی کا اس کا ممبر تھا. اس کی صرف 2 میٹنگز ہوئیں. جب دیکھا سرکار نے کہ بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اردو ٹائپ رائٹر سیکھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اردو کو فروغ مل رہا ہے تو وہ گھبرا گئے. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ اجلال حیدر زیدی نے جو ہمارے سیکریٹری خارجہ ہوتے تھے انہوں نے ایک سیمینار میں یعنی ایک طرح سے ڈاکٹر وحید قریشی کو ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تیزیاں مت دکھائیں، آپ اس طرح سے نہیں ہوتا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے بعد جب انہیں ہٹایا گیا اور جمیل جالبی صاحب جب مقتدرہ کے چیئرمین کے طور پر آئے تو انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ جی میرا کام دفتر کی 4 دیواری کے اندر ہے. اردو کی تیاری کے لیے اسے نافذ کرنا یا نہ نافذ کرنا یعنی وہ سرکار کا کام ہے. گویا ایک طرح سے ان کے اس بیان میں ایک احتجاج بھی شامل تھا کہ سرکار کتنی سیریس ہے اردو زبان کو آگے لانے میں. اب آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ، کورٹ کا عدالتوں کا فیصلہ موجود ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی نافذ کریں. اس کو بھی کئی سال 2-3-4 سال ہو چلے ہیں، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. اب ہماری عدالتیں بھی دعویٰ کرتی رہتی ہیں کہ ہم جی کسی طرح کی کوئی سستی نہیں دکھاتے. تو کیا یہ جو اردو والا مسئلہ ہے جو قومی مسئلہ ہے اس کے بارے میں عدالت اپنے احکامات پر عمل کروا سکی ابھی تک؟ تو اس لیے پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، بات ذرا لمبی ہو رہی ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب پنجاب میں غلام حیدر وائیں نے پنجاب پارلیمنٹ کے ذریعے سے پنجاب میں اردو نافذ کرنا چاہی تو یہاں اسلام آباد میں بالادست طبقات کی خواتین اور افراد کی ایک چھوٹی سی جلوس نکلا. اس میں ہمارے پنجابی پیارے بھی کچھ شامل ہو گئے اور انہوں نے کہا جی پنجاب میں پنجابی ہونی چاہیے. اچھا اب یہ سیاسی مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یوں بنا کہ کبھی بھی انگریزی کے خلاف پنجابی کا کوئی جلوس نہیں نکلا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب آپ اردو کو آگے لانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کرنے کے لیے آمادہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ہماری جو دوسری زبانوں والے لوگ ہیں وہ فوراً شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ انگریزی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہے، اردو کے ساتھ کیا جھگڑا؟ اردو کو اگر انگریزی کی جگہ ملتی ہے پاکستان میں تو ہماری دوسری ساری پاکستانی زبانوں کے لیے سپیس پیدا ہوتی ہے. آپ یہ اصول بنا سکتے ہیں جیسے ابھی بائی لینگول مسئلے کا بھی ذکر ہوا، سہ زبانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، زو زبانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لسانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بیک وقت آپشن دے دیں بندے کو کہ وہ اپنی صوبائی زبان میں کو ذریعہ اظہار بنانا چاہتا ہے یا اردو کو بنانا چاہتا ہے تو دونوں میں سے کسی کو وہ بنا لے، لیکن آپ اپنے وفاق کی زبان اردو رکھیے.
تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اچھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام وہ شاعر ادیب شکار ہو جاتے ہیں بالادست طبقات کے استحصال کا، اور وہ نادانستگی میں ان کی حمایت کر جاتے ہیں. حمایت وہ یوں کر جاتے ہیں کہ وہ لکھتے اردو میں ہیں، اور دیکھیں اردو ان کی کریٹو زبان ہے. سب سے زیادہ عزیز ترین بندے کو اپنی کریٹیوٹی ہوتی ہے، تو وہ اپنی اردو میں اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اردو کے نفاذ کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اپنے صوبائی زبان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں. ایک دفعہ احمد فراز صاحب نے اس طریقے سے بات کر دی کہ بھئی ہم پشتو میں کیوں نہ. تو میں نے کہا جی آپ پشتو میں بھی کریں، اردو میں بھی کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کے پاس، ہماری قوم کے عوام کے پاس ایک ایسا مشترکہ ہتھیار موجود ہے جسے اردو زبان کہتے ہیں. کوئی بندہ میرے ساتھ بات کر لے کہ مارکسین اشتراکی پوائنٹ آف ویو سے اردو زبان کا پاکستان میں سارے ملک میں اس کا قابل قبول ہونا اشتراکی نقطہ نگار سے درست ہے یا نہیں. تو درست ہے، اس لیے کہ آپ کو ایک ایسی زبان ملی ہوئی ہے جو تمام عوام سمجھتے جانتے ہیں، اور جو کسی ایک صوبے کی بالادستی کا اس میں کوئی خطرہ نہیں. تو آپ اپنی بائی لنگول کر دیں ہر صوبے میں، یہ صورتحال جو کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی مرضی سے. اب کوئی خوف تھا نا کہ پنجاب میں لوگ جو ہیں وہ اردو کی حمایت میں جائیں گے، اس لیے یہ جلوس نکالے گا. تو اس لیے یہ میں ذرا یہ ضروری سمجھتا تھا کہ یہ باتیں سامنے آنی چاہیے. تو اب میں آپ کو ایک نظم جو ہے وہ قائد اعظم کے حوالے سے میں سنا دیتا ہوں. چلے میں وہ آپ کو الگ کیسٹ میں